خوش آمدید ناظرین، ایک دفعہ پھر انوار رمضان میں طہارت اور نجاست کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، سوالات بہت ہیں اس قسم کے، باطنی اور ظاہری طہارت کی اگر میں بات کروں، ظاہری طہارت تو آپ نے بتا دیا، تفصیلات بھی موجود ہیں کتابوں میں، یہ کہ میں نے کپڑے اچھے پہن لیے، میں نے اس طرح کا جو بتایا گیا ہے اس طرح سے میں پاک بھی ہو گیا اور میں نے طہارت بھی حاصل کر لی، اب یہ جو میرے اندر کی جو نجاست ہے، روح کی جو پاکیزگی ہے، یہ کیسے لاؤں گا میں؟ بھائی دیکھو، یہ بہت آسان بھی ہے اچھا، اور بہت مشکل کٹھن بھی ہے۔ ٹھیک، مولانا ایسے ہی دونوں چیزیں اس میں، ٹھیک، سمجھو تو بہت آسان ہے اور نہ سمجھو تو یہ ایک پہاڑ ہے جو آپ اس کو تسخیر نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بات وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور ہم پیدائشی مسلمان کہلائے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اب اپنی روح کو ہم کیسے پاک کریں؟ ٹھیک، آپ نے جب یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں، ٹھیک، تو آپ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ٹھیک، آپ جو کچھ بھی تھے، ٹھیک، کسی بھی مذہب کے تھے، غیر مسلم تھے، کافر تھے، لیکن جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا حبیب مکرم کا، ٹھیک، تو آپ کی پہلی پاکی کا سفر شروع ہو گیا۔ ٹھیک، کلمہ پڑھتے ہی آپ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جب آپ داخل ہو گئے تو اب آپ پابند ہو گئے کہ ان حدود و قیود میں اپنے آپ کو رکھیں جو آپ کی گرد ڈالی گئی ہیں، ٹھیک، بتائی گئی، اور جب آپ اس پر عمل شروع کرتے ہیں تو روح کی پاکیزگی شروع ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ آپ نے پاکی حاصل کر لی، مثلاً آپ غسل اگر کر رہے ہیں تو اس طریقے سے کر رہے ہیں جو سنت طریقہ ہے، ٹھیک، اگر آپ استنجا کر رہے ہیں تو اس طرح کر رہے ہیں جو سنت طریقہ ہے، اور جو کپڑے آپ نے پہن رکھے ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ اب آ گئی روح کی پاکیزگی۔ روح کی پاکیزگی کی جو پہلی منزل ہے وہ تو کلمہ شریف ہے، ٹھیک، اور دوسری منزل ہے کہ آپ مسجد پہنچ گئے، ٹھیک، کیونکہ اب آپ پر جو چیز کلمے کے بعد ہے وہ نماز فرض ہے۔ اچھا، نماز ایک دو چیزیں ہیں نماز میں زور دیتا ہوں اس پر، پھر کہوں گا عوام سے کہ نماز اپنے وقت میں پڑھنا افضل ترین بات ہے۔ اول وقت میں پڑھنا، اول وقت میں نہیں، جو مقرر وقت ہے اس میں۔ ٹھیک، دیکھیے اس میں تھوڑا سا میں نے یہ تصحیح اس لیے کی کہ بعض لوگ پہلے وقت میں پڑھتے ہیں، اچھا، بعض آخری وقت میں پڑھتے ہیں، بعض متوسط میں، تو اہل سنت جو ہیں وہ نماز کو متوسط وقت میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک، تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ نماز کو اپنے وقت میں، اگر جن کے نزدیک فجر تھوڑا جلدی پڑھنا ضروری ہے تو ہم ان کے مداخلت نہیں کر رہے، ہمارے یہاں اہل سنت میں نماز متوسط میں پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو جو وقت مقرر ہے نمازوں کا، جو علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، اپنے وقت کے اماموں نے پورا شیڈول بنا دیا۔ دیکھ، قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز آپ نے ظہر میں 1:30 بجے پڑھنی ہے۔ یہ سارا نظام اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور ان کو دین میں کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو یہ سب باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہو گئی۔ آپ نے بتایا کہ ظہر کب پڑھنی ہے، فجر کب پڑھنی ہے، سحری کب بند کرنی ہے، سحری بند کرنے کے بعد روزہ کب کھولنا ہے، یہ ساری چیزیں آلریڈی بتائی ہوئی ہیں۔ اب ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، جو شخص جستجو کرے گا اسے پتہ چل جائے گا۔ لیکن جب آپ مسجد پہنچ گئے تو اب آپ کا نماز کا سفر شروع ہو گیا، آپ پوری تیاری سے آئے ہو۔ اب جوں آپ اس راستے پر چلو گے جو میرے رب کا بتایا ہوا راستہ ہے اور جو ہم تک پہنچائے آقا کے وسیلے سے، تو جتنا آپ اس پر سیدھے چلتے رہو گے آپ کی روح کو پاکیزگی بڑھتی جائے گی۔ ایک جملہ یہاں اور اضافہ کر دوں، ایک جملہ کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مگر اس پہ غور نہیں کرتے۔ میری اپنے ہر مسلمان بھائی سے یہ گزارش ہے کہ ذرا سورہ فاتحہ کی اس آیت کو سمجھیں، اور بس جس نے سمجھ لیا وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسعود صاحب، اگر میں سوالات کی طرف آپ کی طرف آؤں کہ میں کیسے میں جانوں کہ میں پاک ہو گیا ہوں؟ میں نے تو وضو بھی کر لیا، میں نے نماز بھی پڑھ لی، تو کیا میں نے جو بتائے ہوئے طریقے پہ اگر میں عمل کر لوں تو میں یہ پاک ہو گیا ہوں یا ابھی بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہے؟ پاکی سے پہلے تو میں یہاں یوں سوال کر دوں آپ ہی سے کہ پاکی سے کون سی پاکی مراد ہے آپ کی؟ ذہن کی پاکی، جسم کی پاکی؟
ٹھیک ہے. اگر میں جسم کی پاکی کا مطلب یہ ہے کہ جی ہاں میں نے کپڑے کو غوطہ دیا, غوطہ دے کے باہر نکالا, پاک ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے. ٹھیک, جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے, پانی بہہ گیا تو پاک ہو گیا نا. ابھی کیا ہے, مگر یہ کہ ہاں اب یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ جہاں جہاں پانی کا پہنچانا ہوتا ہے. اب وضو ہے, وضو میں ہم پانی ہی نہیں پہنچا رہے ہیں, جلدی جلدی آدھا پانی ڈال رہے ہیں, آدھا پانی نہیں ڈال رہے ہیں, تو جہاں پانی پہنچا تو وہ ہوا, اور جہاں نہیں پہنچا تو وضو پورا پانی پہنچے گا تو وضو ہوگا. ٹھیک, غسل پورا ہوگا تو غسل ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جی جلدی جلدی میں, جیسے آج کل کمپیوٹرائز نماز بھی آ گئی. اب ہمارے یہاں ابھی شمیم صاحب نے نماز کا ذکر کر دیا تو بس میں کہہ دوں کہ کمپیوٹرائز نماز ہو گئی, پتہ ہی نہیں لگتا ہے کب قیام ہوا, کب رکوع ہوا, کب سجود ہوا. اچھا, یہ ہر ارکان علیحدہ ہیں, قیام ایک علیحدہ ہے. علیحدہ کا کیا مطلب ہے, قیام کی حالت میں ہے, اس کے بعد جب میں نے رکوع میں جانا ہے تو ایک لحظے کا مجھے سکون لینا ہے. اچھا, قیام متصل با رکوع جسے کہتے بھی ہیں, کہ ایک لحظے کا میرا سکون ہونا چاہیے. اس وقت ذکر کو روک کے پھر میں, یا اگر ذکر کرنا بھی چاہ رہا ہے کوئی شخص تو وہ اس نیت سے کہ اب میں اس وقت میں بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رہوں, تو کیا ہے پھر آپ رکوع میں آ رہے ہیں. اب یہ نہیں کہ رکوع کا ذکر ابھی قیام سے رکوع میں پہنچے نہیں, رکوع کا ذکر شروع ہو گیا, رکوع سے ابھی سر اٹھا لیا, ابھی ذکر جاری تھا. تو اس طریقے سے نہیں, اطمینان کے ساتھ, خاشعین کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے کہ ایک ایک فاصلہ ہونا چاہیے. یہ ہر ارکان میں فرق ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب وہ کچھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کب قیام ہوا, کب رکوع ہوا, کب سجود ہوا. تو یہ ذرا آج کل کی جلدی ہے. البتہ مستحب نمازوں میں پھر اتنی, نوافل میں اتنی چونکہ گنجائش بہت زیادہ ہوتی ہے, یہ واجبات میں زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور طہارت کے حوالے سے بس میں اتنا ہی کہوں گا, چونکہ یقینی طور پر یہ ہمیں شاید ہمیں جو ہے وہ آج کل یہ جو روح کی ہماری جو پاکی ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے مسعود صاحب. جی اسی میں کوئی شک نہیں ہے. خدا بند عالم کو ہمارے دیکھیے اعمال کا مرحلہ فروع دین سے متعلق ہے, ٹھیک, اور یہ ذہن کی پاکی کا تعلق اصول دین سے ہے. ٹھیک, یعنی اگر کیا ہے میری توحید کا ہی میں قائل نہیں ہوں, جیسے کہ عامۃ المسلمین ہمارے ہاں توحید ہے, نبوت ہے, قیامت ہے, یا ہم اہل تشیع کے ہاں توحید ہے, عدل ہے, نبوت ہے, امامت ہے اور قیامت ہے, دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے, دونوں ایک ہی ہے. وہی 3 کے حصے میں آتا ہے کہ توحید, نبوت اور قیامت. تو اگر یہ چیز ہے ہی نہیں تو پھر نماز کون سی ہے, ٹھیک, پھر روزہ کون سا ہو رہا ہے, ٹھیک, پھر آپ کس کے لیے غسل لے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کس پر آ کے ٹھہریں گی, اسی توحید پر, اسی نبوت پر, اسی قیامت پر آ کے ٹھہریں گی. اگر یہ میں نے بنیاد نہیں رکھی تو عمارت کی بیس پہ کھڑی کر رہا ہوں میں. تو یہ اصول دین ہے, اور اس چیز کے لیے کیا ہے, لا یمسہ الا المطہرون. دیکھو قرآن کو تمسک بھی نہیں اختیار کر سکتے مگر یہ کہ جو لوگ پاک و پاکیزہ ہوں. تو ایک تو قرآن کو ہم نے چھونا ہے, تو ابھی مفتی صاحب نے اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ جی ہاں قرآن کی دفتی کو تو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کاغذ کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, لیکن وہ حروف جو قرآن کہلاتے ہیں اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. اللہ کے ناموں کو, اللہ جلالہ کے ناموں کو ہاتھ بغیر وضو کے, یہ اہل تشیع کے تو بالخصوص ہے اور سب کے آئیں گے, یہ بات ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق ہے. تو وہاں نام کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, اللہ کی صفات کو ہاتھ آپ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے, یہ ذمہ داری ہے ہماری. تو بہرحال میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت کی اتنی اہمیت ہے, اور پھر جن کے لیے کہا کہ خود اہل علم ہیں ان کے لیے پھر خدا بند عالم نے کیا خوب طہارت کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ گھرانہ جس سے ہمیں دین لینا ہے, یعنی رسول اور آل رسول, تو ان کی شان میں پورے گھر کے لیے خداوند عالم نے بہت واضح طور پر ذہنی طہارت کی وہ مثال قائم کر دی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ یہاں پہ نجاست میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ رجس یہ کیا ہے, نجاست, بدترین نجاست, اس سے محفوظ کیا, اور طہارت کی منزل پر یعنی جیسا پاک و پاکیزہ. تو گویا اگر طہارت نہیں ہے, ابھی بتایا تھا نا مفتی صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ ایک چھوٹے سے گھر کا مسئلہ ہے, ایک مسجد کا مسئلہ ہے, ایک مسجد کے نمازیوں کا مسئلہ ہے, تو گھر کی یعنی محترمہ جو ہیں وہ اتنی کانشیس ہیں, اتنی محتاط ہیں کہ امام صاحب کے کپڑے کی طہارت کا انہوں نے, تو یہ کہاں سے لیا, میں کہوں گا یہ خدا سے لیا ہے کہ جنہیں دین کا امام بنا کے بھیجا ہے.
ان لوگوں کی طہارت کی ذمہ داری خداوند عالم نے لی، تو ہمیں اور آپ کو بھی اگر ہمیں دین کا خدمت گار بننا ہے تو پہلی چیز، ساری چیزیں چھوڑیے، لفاظی کم کیجئے اور آسان الفاظ میں نجاست و طہارت کو سیکھ لیجئے۔ پہلے برائی سے، اب ایک جملہ کہہ کے بس بات کو سمیٹ دوں گا کہ دو چیزیں ہیں، ایک مرتبہ نجاست و طہارت ہے، ایک مرتبہ اچھائی اور برائی ہے۔ دیکھیے اچھائی اور برائی، گندا اور صاف، جو آپ کا پہلا سوال بھی تھا، نہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک گندی چیز پاک نہ ہو۔ یہ بات سمجھ لیے گا، میرا کپڑا میلا ہو سکتا ہے، کام کرتا رہا، صبح سے میں مزدوری کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا، مشقت کر رہا تھا، ظاہر سی بات میرا کپڑا میلا ہو گیا۔ کیا میں اس میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، اس میں بالکل نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں کہ وہ میلا ضرور ہے، نجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی صاحب وہ کلف اور ڈرائی کلین والا ہو ہے اور اس پہ مثلا شراب، ظاہر سی بات ہے جب اتنا زیادہ ہوگا تو اس پہ شراب گرا لیجئے، وہ نجس ہو گیا، یا آپ کا کوئی اور نجاست اس پر لگی بھی ہے۔ اب آپ صاحب میں نے بہت قیمتی وہ اتنی مہنگی ہے ڈرائی کلین سے میں نے ڈرائی کلین کرایا، تو اب تو میں اس کو خراب تو نہیں کر سکتا، کیسے دھوؤں؟ تو نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اب یہ مسجد میں نہیں جا سکتے نجاست کو لے کر کے آپ، تو یہ پابندیاں ہیں۔ تو ان چیزوں کا نجاست و طہارت مذاق نہیں۔ اور پھر ہمارے آج کل کے، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ یاد رکھیے، یہ جو انسان دن میں کئی مرتبہ گھر سے باہر ہوتا ہے نا، تو موقع مل جائے، اور پھر آج کل لفظ تو اچھا نہیں ہے، بہت برا ہے، لیکن کسی نے کہا تھا کہ دیوار سے کھڑے ہوئے کچھ لوگوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہو بھیا ایک ساتھ، اب میں دوسرا لفظ استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ ایک ساتھ یہ بھی کر رہے ہو، یعنی اور اگر اس کی چھینٹ پیشاب کی جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اتنی احتیاط ہے کہ ایک ذرہ برابر چھینٹ نہیں آنی چاہیے، 40 دن تک میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یہ سب ضائع ہو جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کا، نجاست و طہارت کا اتنا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے وہ کھانے میں ہو۔ بہت معذرت کے ساتھ یہ افطاری میں جس طرح کی افطاری ہے، دل نہیں چاہتا بس مسلمان ہونے کے ناطے کہ انشاءاللہ سب پاک ہوگا، اس لیے بس حسن زن کے اوپر جو ہے میں افطاری کر لیتا ہوں، ورنہ یہ کہ حالات ہماری نجاست و طہارت پر، حلال اور حرام پر اب ہم بالکل کانشیس نہیں ہیں۔ یہ قوم خصوصاً کھانے کے پیچھے اس حد تک اب آنکھ ہماری بند ہو گئی ہے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ مسعود صاحب اور مفتی صاحب، سوال تو میں کچھ اور موضوع کے حساب سے کرتا، لیکن اب یہ بات، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھائیں، بات وہیں تک جاتی ہے کہ یہ ہم نے کر کیا دیا ہے، ہر چیز کے ساتھ ہر چیز کو مکس کر دیا ہے اپنی مرضی سے، پاکی ناپاکی، اچھائی برائی، رشوت، مہنگائی، سود، یہ ساری برائیاں صرف اپنے نفس کے طور پہ لے کے چل رہے ہیں۔ میرے خیال ہے ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ شاید یہ اپنی مرضی کے حساب سے ہم یہ قرآن میں جو میری آیت میری پسندیدہ ہے وہ رکھ لو، ورنہ دوسرے کو مٹا دو، یہ بھی کر لیتے ہم تو مفتی صاحب۔ اصل میں ایک چیز ہے حوث۔ قرون اولیٰ کے جو مسلمان تھے وہ اس سے پاک تھے۔ اچھا، سرکار کے جو احباب یعنی اصحاب کرام، صحابہ کرام تھے، جن کی آپ نے اصلاح کی، دین پر انہیں متوجہ کیا، دین پیش کیا، وہ مسلمان ہوئے، پھر آپ کے اصحاب کہلائے، تو جس نے حالت ایمان میں آقا کا دیدار کیا وہ صحابی ہے، رسول ہے۔ تو سرکار نے انہیں جو تعلیم دی تھی وہ مکمل تھی۔ ماشاءاللہ۔ جب تک ان تعلیمات پر لوگ رہے تو مسلمان ان خرافات سے بچے رہے اور دنیا میں سر اٹھا کر عزت اور شان سے جیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب ایران فتح ہوا اور مسجد نبوی میں زر و جواہر کا لا کر ذخیرہ رکھ دیا گیا تو ایک پہاڑ کی شکل اختیار کی، تو آپ رونے لگے۔ صحابہ نے آپ کے جو ساتھ تھے پوچھا کہ یا عمر، آج تو خوشی کا موقع ہے، قیصر و کسریٰ کو ہم نے فتح کر لیا ہے، ایران کو ہم نے فتح کر لیا اور یہ مال غنیمت ہے۔ تو آپ نے کہا بس یہی دیکھ کے تو مجھے رونا آ رہا ہے کہ مسلمانوں میں اب پیسہ آ گیا، مال آ گیا، اب یہ بڑی خرافات اپنے ساتھ لائے گا۔ تو ہم اس دور میں، یعنی میں اس دور کی بات کروں، ہم حوث میں مبتلا ہیں، اور جب انسان کو کسی چیز کی حوث ہو جاتی ہے نا تو اچھائیاں اور برائیاں نظر نہیں آتی، اور پھر وہ کم نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ بڑھتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ ہے نا
کہ ایک وادی اگر تمہیں سونے کی دے دی جائے، قرآن کی آیت ہے، شاید میں کنفیوز ہو رہا ہوں، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وادی اگر اس کو سونے کی دے دی جائے تو یہ طلب کرے گا، سمجھے، کہ 2 وادیاں دی جائیں، اور جب 2 دے دی جائیں تو یہ طلب کرے گا کہ اور وادیاں مل جائیں. تو یہ انسان کے اندر ایک حوث ہے. اور اس دوڑ میں ہم جو لگے ہوئے ہیں تو ہم ہر چیز کو بھول کے بس حوث، ٹھیک ہے، نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگے، دنیا کو حاصل. حالانکہ کہا گیا ہے کہ دنیا بہت بری جگہ ہے اور یہ چند دن کا تمہارا سفر ہے، تم سمجھ ہی نہیں رہے ہو. لیکن کیا کریں کہ شاید ہمارے گناہوں کا یہ گفارہ ہے کہ ہم اس برے دور میں ہیں. لیکن پھر بھی علماء حق جہاں جہاں ہیں وہ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں، میں اور آپ یہاں بیٹھ کر چینل پر ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمارے دل میں درد ہے تو گفتگو کر رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اصلاح فرما دے اور ہمارے لیے راستے آسان کر دے. آمین آمین. مفتی محمد شمیم خان صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس موجود تھے. ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ شاذب زیدی جو ہے وہ نعتیہ کلام پیش کرے. یا محمد یا محمد یا محمد یا بس ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس محمد کے ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لی جا پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لی جا. ارے اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس یا محمد. اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلی جان، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلی جان. ارے مصطفیٰ مصطفیٰ مرتضیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد. اور دیکھ اب بھی وقت ہے
دامن نبی کا تھام دے، دیکھ اب بھی وقت ہے، دامن نبی کا تھام دے، ارے ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد، اور میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑ دی